عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باجماعت نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ جس طرح ہماری اس مادی دنیا میں چیزوں کے خواص اور اثرات میں درجوں اور نمبروں کا فرق ہوتا ہے، اور اس کی بنا پر ان چیزوں کی افادیت اور قدر و قیمت میں بھی فرق ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارے اعمال میں بھی درجوں اور نمبروں کا فرق ہوتا ہے، اور اس کا صحیح اور تفصیلی علم بس اللہ تعالی ہی کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی عمل کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ یہ فلاں عمل کے مقابلے میں اتنے درجہ افضل ہے، تو وہ اس انکشاف کی بنا پر فرماتے ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے اس سلسلہ میں آپ پر کیا جاتا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ نماز با جماعت کی فضیلت اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجہ زیادہ ہے، اور اس کا ثواب 27 گنا زیادہ ملنے والا ہے، وہ حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر منکشف فرمائی اور آپ نے اہل ایمان کو بتلائی۔ آپ صاحب ایمان کا مقام یہ ہے کہ وہ اس پر دل سے یقین کرتے ہوئے ہر وقت کی نماز جماعت ہی سے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ نماز صرف ایک عبادتی فریضہ ہی نہیں بلکہ وہ ایمان کی نشانی اور اسلام کا شعار بھی ہے، اور اس کا ادا کرنا اسلام کا ثبوت ہے، اور اس کا چھوڑنا دین سے بے پرواہی اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تعلقی کی علامت ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ نماز کی ادائیگی کا کوئی ایسا بندوبست ہو کہ ہر شخص اس فریضہ کو اعلانیہ سب کے سامنے ادا کرے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت کا نظام قائم فرمایا، اور ہر مسلمان کے لیے جو بیمار یا کسی دوسری وجہ سے معذور نہ ہو، جماعت سے نماز ادا کرنا لازمی قرار دیا۔ اس نظام جماعت کا خاص راز اور اس کی خاص الخاص حکمت یہی ہے کہ اس کے ذریعے افراد امت کا روزانہ بلکہ ہر روز 5 مرتبہ احتساب ہو جاتا ہے۔ نیز تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جماعتی نظام کے تفعیل بہت سے وہ لوگ بھی 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں جو ہمت کی کمی اور جذبے کی کمزوری کی وجہ سے انفرادی طور پر کبھی بھی ایسی پابندی نہ کر سکتے۔ علاوہ سے باجماعت نماز کا یہ نظام بجائے خود افراد امت کے دینی تعلیم و تربیت کا اور ایک دوسرے کے احوال سے باخبری کا ایسا غیر رسمی اور بے تکلف انتظام بھی ہے جس کا بدل سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ نیز نماز جماعت کی وجہ سے مسجد میں عبادت و انابت اور توجہ الی اللہ اور دعوات صالحہ کی جو فضا قائم ہوتی ہے اور زندہ قلوب پر اس کے جو اثرات پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مختلف الحال بندوں کے قلوب ایک ساتھ متوجہ ہونے کی وجہ سے آسمانی رحمتوں کا جو نزول ہوتا ہے، اور جماعت میں اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کی شرکت کی وجہ سے جس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثوں میں دی ہے۔ نماز جیسی عبادت میں فرشتوں کی رفاقت نصیب ہوتی ہے، یہ سب اسی نظام جماعت کی برکات ہے۔ بہرحال نظام جماعت کی انہی برکات اور اس کے اسی قسم کے مصالح اور منافع کی وجہ سے امت کے ہر شخص
ہر شخص کو اس کا پابند کیا گیا ہے کہ جب تک کوئی واقعی مجبوری اور معذوری نہ ہو وہ نماز جماعت ہی سے ادا کرے، اور جب تک امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر اسی طرح عمل ہوتا تھا جیسا کہ ان کا حق ہے، اس وقت سوائے منافقوں اور معذوروں کے ہر شخص جماعت ہی سے نماز ادا کرتا تھا، اور اس میں بغیر عذر کے کوتاہی کو منافقت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات میں جو بہت سردی اور تیز ہوا والی رات تھی اذان دی، پھر خود ہی اذان کے بعد پکار کے فرمایا، لوگو اپنی گروہی میں نماز پڑھ لو۔ پھر آپ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا جب سردی اور بارش والی رات ہوتی تو آپ مؤذن کو حکم فرما دیتے کہ وہ یہ بھی اعلان کر دے کہ آپ لوگ اپنے گروہی میں نماز پڑھ لیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا رات کا کھانا کھانے کے لیے سامنے رکھ دیا جائے اور دوسری طرف مسجد میں جماعت کھڑی ہو جائے تو پہلے وہ کھانا کھا لے، اور جب تک اس سے فراغت نہ ہو جائے جلد بازی سے کام نہ لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے نماز کا حکم نہیں ہے کھانے کے سامنے ہوتے ہوئے، اور نہ ایسی حالت میں جب کہ آدمی کو پائخانہ یا پیشاب کا تقاضا ہو۔ عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جب جماعت کھڑی ہو جائے اور تم میں سے کسی کو استنجے کا تقاضا ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے استنجے سے فارغ ہو۔ ان حدیثوں میں طوفانی ہوا یا بارش یا سخت سردی کے اوقات میں یا کھانے پینے اور پیشاب پائخانے کے تقاضے کی حالت میں جماعت سے غیر حاضری اور اکیلے ہی نماز پڑھنے کی جو اجازت دی گئی ہے، یہ اس کی واضح مثال ہے کہ شریعت میں انسانوں کی حقیقی مشکل اور مجبوریوں کا کتنا لحاظ کیا گیا ہے، اور اس سے نماز کے خشوع خضوع کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقوی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔